الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 30 تک انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ الانفال پارہ 9 ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے واتقوا، ڈرتے رہو، فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، اور ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خوب جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ فتنہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے اس فتنے سے، وہ فتنہ کون سا ہے؟ جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب خشک و ترک و راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے سے بچو کہ اگر وہ برپا ہو گیا فتنہ تو صرف وہ نہیں جو ظلم کریں گے صرف وہ رگڑے جائیں گے، بلکہ سارے ہی رگڑے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی نا اس آیت کا؟ جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء کرام نے ضمن میں 3 امور کا ذکر خصوصیت سے کیا، توجہ سے سنیے گا جناب۔ نمبر 1، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا۔ پہلا کیا ہے؟ پہلی رائے یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا اور اس کو برائی سے روکتا بھی نہیں، اور اب حالات یہی ہو چکے ہیں۔ اب جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بڑے بڑے دنیا داروں سے کیا ہیں؟ ڈر کے حق بات کہنا چھوڑ گئے۔ تو پہلا کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے کیا کرنا؟ رک جانا۔ جس قوم میں فسق و فجور کا بازار گرم ہو اور علی اعلان احکام شریعہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں اہل علم اور ارباب اثر و اقتدار کا خاموشی اختیار کر لینا اور بدکاروں اور نافرمانوں کو ان کی بدعمالیوں سے نہ روکنا ایک ایسا فتنہ ہے جس کا وبال ساری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میری بڑی محبت سے یہ رائے ہے کہ علماء کے بازو بنیں، نہ کہ علماء کے سروں پہ چڑھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اے لوگوں، نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے؟ ناراض۔ پھر تم دعائیں مانگو اور وہ قبول ہی نہ فرمائے۔ تم استغفار کرو اور وہ تمہیں بخشے ہی نہیں۔ نمبر 2، ترک جہاد۔ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ٹھنڈے دودھ پی کے گھر میں سوئے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے سے اسے زندگی زیادہ عزیز ہوتی ہے تو ساری قوم کو ذلت و غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ مسلمان ہیں کیسے مر رہے ہیں؟ حقیقت جانے یہیں آج ہم ریلی کا اعلان کرتے ہیں کہ بہر
فلسطین والوں کے حق میں ہم نے ریلی نکالنی ہے، کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ کیا کہیں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس پھر آج آپ نے کم از کم اپنے جو ہے وہ کانوں سے سماعت کر لیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور نہیں۔ تیسری چیز، میدان جہاد سے فرار، علماء کرام نے ان 3 اموروں کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے، حصر مقصود نہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، فی الارض، ملک میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، فآواکم، پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں، وأیدکم، اور طاقت بخشی تمہیں، بنصرہ، اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب ہجرت سے پہلے بے بسی اور بے کسی کی جو حالت تھی وہ مسلمانوں کو یاد دلائی جا رہی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھتے ہوئے اس کے شکر گزاری میں مصروف رہیں۔ تو پہلے تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ نے تمہیں طاقت بخشی۔ آیت میں ارض سے مراد سرزمین مکہ ہے، ماوا جائے پناہ مدینہ ہے، تائید سے مراد بدر کی فتح مندی ہے، رزق سے مراد اموال غنیمت ہیں جو پہلی امتوں پہ حرام تھے اور ملت اسلامیہ کے لیے حلال کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں بیان فرمایا کہ لا تخون اللہ بترک فرائض ہی والرسول بترک سنت ہی، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور سنت سے سرتابی کر کے اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ جو یہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا جی۔ تو جو شخص آیت المنافق کے ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ بندے کے ساتھ امانت میں خیانت کرے تو وہ منافق کہلاتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ خیانت کرے اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، تو جو فرض ادا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ باقی جو سنتیں ہیں، سنتیں بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو شخص سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں اعلموا ان الدین اللہ امانہ، خوب سمجھ لو اللہ کا دین امانت ہے، اس کی فرائض کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کا تمہیں امی بنایا گیا ہے، پس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کے راز دشمنوں تک پہنچانا، حکومت کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، ملک کے صنعت کاروں اور تجار کا ملکی صنعت اور کاروبار میں دیانتداری کو نظر انداز کر دینا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے خیانت کرنے میں داخل ہے۔ کوئی شخص ملازم ہے، بے شک اس مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھانے والا ایک عالم دین ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کی اصلاح اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے ہاں بھی خیانت کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ہاں بھی خیانت کر رہا ہے۔ غور فرمائیے کتنا پرجلال انداز میں فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ارباب اقتدار کو متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی اور امانتوں میں خیانت کوئی معمولی بات نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ کوئی شخص ملازم ہے اور مکمل ڈیوٹی نہیں دیتا، وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ خیانت کا یہ جرم بھی از حد سنگین ہے،
اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہیں، اس لیے اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا تو خود اندازہ کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ مال اور اولاد سے بڑھ کر سخت آزمائش اور کون سی ہے؟ محبت مال و اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور بخیل بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، حضور نے اسے بوسہ دیا اور فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بھی، اور یہ اللہ کے پھول ہیں۔ آپ جو اس طبعی محبت کے باوجود احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرتا، یقیناً وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ ایک دوسرے لحاظ سے بھی اولاد بڑی آزمائش ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت، ان کو صحیح مسلمان اور کامل انسان بنانا، ان کے لوح دل پر اقتدار عالیہ کے نقوش ثبت کرنا والدین کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح شکر ہے۔ جو کم نظر اپنی اولاد کے لیے دولت ہی اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں اسی لکشمی دیوی کی پرستش کا ڈھنگ سکھانا ہی اپنے حقوق کے پدری کی تکمیل جانتے ہیں، انہوں نے اس نعمت عظمیٰ پر اپنے منعم حقیقی کا ہرگز شکر ادا نہیں کیا اور نہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ پیدا کرے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے اس آیت میں ان کا بیان ہے۔ نمبر 1، نعمت فرقان، نعمت جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق سکھا دیتا ہے۔ نمبر 2، ستر عیوب، اگر ان میں کوئی عیب ہوتا ہے اللہ اس پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس پہ پردے ڈال دیتا ہے اس کے عیبوں پہ۔ نمبر 3، آمرزش گناہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ کر دیتا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کریں، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔